السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم بدلتا پاکستان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احتساب۔ ججوں کا احتساب ہم اس لیے نہ کریں کیونکہ عدلیہ میں باقاعدہ طور پر ایک نظام موجود ہے جس کے تحت کسی بھی جج کا احتساب ہو سکتا ہے۔ فوج کا احتساب ہم اس لیے نہ کریں کیونکہ فوج کے اندر بھی ایک ایسا نظام موجود ہے جس کے تحت کسی فوجی پر الزام ثابت ہونے کی صورت میں اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اور اس کو دیگر کئی سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ سیاستدان کو ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ سیاستدان کو الیکشن میں جانا ہوتا ہے، لہٰذا الیکشن میں یہ انتخاب لڑ کے اپنا احتساب کروا لیتا ہے۔ اگر اس کا احتساب ہونا ہو تو یہ ہار جاتا ہے، نہ ہونا ہو تو یہ جیت جاتا ہے۔ کیا ان دلائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتساب کی بات چھوڑ دیں؟ کیا جذباتی انداز میں کچھ احتساب کے غلط واقعات کی منظر کشی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم احتساب کا خیال چھوڑ دیں؟ اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم نے چاہے یوسف سے صدا کے نام سے کتاب بھی لکھی، جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ہاں میں باغی ہوں کے نام سے ایک کتاب لکھی، جناب نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کے اوپر غلط کیسز بنے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو آن ریکارڈ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہاں ان کے اوپر غلط کیسز بنائے گئے، صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ NRO ختم ہو چکا ہے تاہم اس کے ذریعے حاصل کی گئی رعایتیں جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں، اور انہوں نے ویسے کبھی بدعنوانی بھی نہیں کی اور اس کے لیے وہ 11 سال قید بھی کاٹ چکے ہیں۔ آپ بزنس مین کے اگر احتساب کی بات کریں تو فوری طور پر پاکستان کی معیشت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور یہ کہا جانے لگتا ہے کہ آپ بزنس مین کے احتساب سے یہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول متاثر ہوگا۔ وکلاء وہ احتساب سے اس لیے بالا تر ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی ایک مہم چلائی ہے۔ کیا ہمیں واقعی احتساب کرنا ہے؟ کیا ہم واقعی احتساب چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے، اور مدد ہماری کر رہے ہیں جناب حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قانون دانی کے حوالے سے بھی اور بہت حوالوں سے عدلیہ بھی ان کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ پورا عبور بھی رکھتے ہیں اور ایک اوپینین بھی رکھتے ہیں۔ محمد علی میاں صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، اور بزنس کی جو پالیٹکس ہے، بزنس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کا حصہ بھی ہیں، اور قاضی مصباح الرحمان صاحب سینئر پروسیکیوٹر رہے ہیں نیب کے۔ سب سے پہلے حامد خان صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عام طور پر جب کسی حکمران کا احتساب کرنا ہو تو الزام اس پر لگا دیا جائے تو بارے ثبوت الزام لگانے والے پر نہیں ہوتا بلکہ جواب دینے والے پر ہوتا ہے، حکمران پر ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی واقعات بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیس کے واقعات پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ہر کیس میں یہ نہیں کہ اگر ایک دفعہ الزام لگ گیا ہے تو اس کا جو اونس ہے یا اس کا جو بارے ثبوت ہے وہ اس پر ہو جائے گا جس کے خلاف الزام لگ گیا، یہ الزام لائے۔ یہاں پہ احتساب کی بات ہے حکمران کے، وہی بات میں کر رہا ہوں نا۔ حکمرانوں میں بھی جو آدمی اقتدار میں ہے اس پر زیادہ کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس حد تک اگر یہ قانونی طور پہ نہیں تو اخلاقی طور پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا جو احتساب ہے بہت کڑا ہو، کہ اس نے ساری قوم سے ووٹ لیے ہوتے ہیں اور قوم کا اس کے میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جس کو اگر وہ بٹرے کرتا ہے تو یہ ساری قوم کے ساتھ ایک دغا اور بٹریل ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ احتساب حکمرانوں کا سب سے کڑا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ نہیں ہوا، یہاں پر تو احتساب سے ہمارے حکمران ہمیشہ بچ جاتے رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بار بار بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، بار بار کرپشن کے کیسز بنتے ہیں، اور پھر ان کو التوا میں ڈال دیا جاتا، اور آخرکار کسی کا مکمل طور پر احتساب نہیں ہو سکا پچھلے 60 سالوں میں۔ محمد علی میاں صاحب، احتساب کے کسی کیس میں یہ ماضی میں ہم نے دیکھا اور آپ اس بات کے خود گواہ ہیں کہ ماضی میں جب حکومت نے کچھ لوگوں کو پکڑا تو آواز اٹھائی گئی کہ جناب اس سے سرمایہ کاری کا ماحول بہت متاثر ہو جائے گا، پاکستان معاشی طور پر بہت پیچھے چلا جائے گا۔ غالباً بزنس مین کو اجازت دے دینی چاہیے کہ آپ جو جی چاہے کریں۔ شکریہ حبیب صاحب۔ آج کا ٹاپک آپ کا جو شروع کیا آپ نے کہ احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، احتساب ہونا چاہیے۔ ہاں احتساب ہونا چاہیے لیکن میرا نہیں ہونا چاہیے بس۔ اور یہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں ایسا کوئی قانون ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ سب کا احتساب، پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں، موڈالٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے آپ نے خود فرمایا فوج کا اپنا احتساب کا سسٹم ہے، جوڈیشری کا اپنا سسٹم ہے،
اور باقی ساروں کا اپنا ایک سسٹم ہے. صدر صاحب گورنر صاحب کا اپنا ایک بری ذمہ ہے. دیکھیں احتساب خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے ملک ہیں جو کہ سر فہرست ہیں جن میں زیادہ ضرورت احتساب کی ہے، ان میں اگر آپ تھوڑا سا جو پچھلے سال رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس میں جو ٹاپ میں ملک ہیں 10 انہوں نے پوائنٹ رکھے ہیں، 10 اور 0 کہ جن ملکوں کے میں زیادہ کرپشن ہے، زیادہ ضرورت احتساب کی ہے، وہ کون سے ہیں اور رینکنگ میں نیچے اوپر کون سے. سب سے اوپر جو ملک آ رہے ہیں لکیلی انلکیلی جنہوں نے 10 میں سے 9.45 نمبر لیے ہیں وہ نیوزی لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک ہیں. یعنی وہ ایماندار ملک ہے. 9.4 آؤٹ آف 10 لیے ہیں، وہ قریب ترین ہیں. اور سعودی عرب کے 63 4.3 نمبر سعودی عرب کے ہیں. 7 نمبر پہ ابھی 20 نمبر پہ امریکہ ہے اور 19ویں نمبر پہ یو کے ہے اور انڈیا جو ہے وہ 63ویں نمبر پہ ہے اور پاکستان آؤٹ آف 180 142ویں نمبر پہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ احتساب کی ضرورت ویسے ہی ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ کافی کریڈیبلٹی رکھتا ہے. اب بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے اور بزنس کمیونٹی ورلڈ اکنامک فورم جو کہ ایک ادارہ ہے یو این او کے اندر آتا ہے، اس کی رپورٹ آئی 2 ماہ پہلے. انہوں نے ایک جو سروے کرایا پورے پاکستان میں کہ 3 فیکٹر کون سے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کو ہرٹ کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کی گرو کے لیے اور اکانومی کی گرو کے لیے ہرٹ کرتے ہیں. یہ میں انٹرنیشنل ریفرنس دے دوں تاکہ ایک کلیئر ہو کہ ہم تو ویسے ہی روزانہ احتساب سے گزر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی ہے. سب سے پہلے جو ہمیں گرو میں رکاوٹ ہے وہ انفراسٹرکچر. گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے سڑکیں، ریل، بجلی، پانی دے، وہ ہمیں نہیں ملتا. دوسرا جو ہے وہ ہے ریگولیٹری فریم ورک جو ہے، ہمارے قانون جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ڈسکریشنری پاورز ہیں، احتساب ڈیلی ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کا. اور تیسرا ہے آپ کی کرپشن.